أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے
منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کبھی کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہم آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر نبی ان کی تصویر دل میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر لیکن ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ایسی خوشبو جو گلاب کے پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو جو گلاب کے پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میری
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل کو شک میں قربان اس کمبل کو شک میں قربان صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے ایک بول کا بول نہیں یاقوت و مراد لال گوہر اس کے ایک بول کا بول نہیں یاقوت و مراد لال گوہر میں اس کے ایک تبسم پر میں اس کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا وابستہ ہے امید میری تیرے حرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے حرم سے تیرا ہوں فقط تیرا
او منزل ایک تیرا اشارہ ہو راسان او منزل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے ایسے معلا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے ایسے معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح ہوئی امی کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح ہوئی امی کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے
شیم و اللہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کرے بروز حشر شفاعت کرے گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیم و اللہ حضور جانتے ہیں علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا ساری جہاں کو تین ملا میں دھیان کرنا پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروری کا پیارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروری کا پیارا ہے دنیا تیری عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے نے ان پر سینے رکھ کا پتھر سینے لبے جاریہ تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے کہ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے
ہیں کہ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ دیر مواجہ پر ٹھہرایا سلامی کو کچھ دیر مواجہ پر ٹھہرایا سلامی کو ٹھہرایا سلامی کو آیا مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ لمحے غلامی کو ٹھہرایا سلامی میں کچھ لمحے غلامی میں ٹھہرایا سلامی میں ایسے یہ لگتا ہے ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں اور کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش پوری ہوئی ہر خواہش جو سوچا وہی پایا
سرکار کے قدموں میں، سوچوں کے سوا پایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، ہر ماہ طلب کیجیے، ہر روز طلب کیجیے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایک ایسی رات ہووے محفل نعت ہووے، ایک ایسی رات ہووے محفل نعت ہووے، سن لئی نعتاں خود مدنی دی ذات ہووے، ایک ایسی رات ہووے محفل نعت ہووے، سن لئی نعتاں خود مدنی دی ذات ہووے، تلاوت درود کرے ذکر معبود کرے، اللہ ساریاں میں درود کرے، تلاوت درود کرے ذکر معبود کرے، اللہ ساریاں میں درود کرے، ایک ایسی رات ہووے محفل نعت ہووے، سن لئی سونا خود مدنی دی ذات ہووے، فلکی نقیب ہوون عرشی خطیب ہوون، نبی تے صحابہ سارے بیٹھے قریب ہوون، فلکی نقیب ہوون عرشی خطیب ہوون، نبی تے صحابہ سارے بیٹھے قریب ہوون، ایک ایسی رات ہووے محفل نعت ہووے، سنن لئی نعتاں خود مدنی دی ذات ہووے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں،
آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، یاد آئیاں فضاواں مدینے دیاں، جتھوں دی لنگیا سی سونا حبیب خدا، رونے اج وی او تھاواں مدینے دیاں، رونے اج وی او تھاواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، تینوں میں ساتھ لین گے آقا کدی نہ کدی، کردا رہے تو دعاواں مدینے دیاں، کردا رہے تو دعاواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، اونوں جنت نو جاواں دی راہ مل گئی، جنہیں تک لیاں راواں مدینے دیاں، جنہیں تک لیاں راواں مدینے دیاں، جد تک ساواں دے وچ سائے فضا، کردا رہے تو سلام مدینے دیاں، یاد آئیاں فضاواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نہایت عزت و احترام کے قابل احباب ذی وقار حافظ صاحب کی ذات ہمارے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہم پہلے بھی حافظ صاحب کے خطابات سنتے سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کو صحت و سلامتی جو ہے اس سے نوازے۔ جناب حافظ مبارک اظہر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے میرے ساتھ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وصحبه۔ آپ سارے مبارکباد کے لائق ہیں، اور مجھے کئی بار یہاں قبلہ قاری صاحب نے دعوت دی، اور مجھے کئی بار آپ لوگوں سے بات کرنے کا، آپ لوگوں کے پاس بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا۔ کچھ تعمیری باتیں
کچھ اصلاحی باتیں. 52 دن ہو چکے ہیں، 52 راتیں ہو چکی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذکر کی محافل سجا رہے ہیں. ہمارا طریقہ، جو میری مسجد میں جو طریقہ ہے میرا، وہ ہم 30 دن نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں اور روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آخر تک ہم لوگ لے کر چلتے ہیں. میں نے 2-3 سال پہلے قاری صاحب سے بھی یہ عرض کی تھی کہ اس طرح کا آپ کوئی معاملہ رکھیں. آپ نے ان 52 دنوں میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ جانا ہوگا، لیکن میں اس سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے وہ باتیں تلخ بھی ہوں، کڑوی بھی ہوں، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ تلخ باتیں اور کڑوی باتیں حالات کے اعتبار سے کرنی پڑتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اسے قرآن کریم میں احسان سے تعبیر کیا. ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر ایمان لائیں، اور ہم ایمان کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا غلطی کریں. دیکھیں قرآن فرما رہا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. قرآن کا یہ اصول ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اب ایمان، اسی کے اندر اطاعت، اسی کے اندر اتباع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں، آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم و تکریم کرنا، اس کے بعد ہے آپ کی اطاعت و اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ جو تعلیم لے کر آئے اس تعلیم پر عمل کرنا. اس کو نصرت بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دین کی نصرت کرنا. اسی میں پھر درود پاک بھی آ جاتا ہے، اسی میں پھر ذکر اذکار بھی آ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کی محافل سجائی جائیں جو آپ سجا رہے ہیں. لیکن میں جس پہلو پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو کتاب آپ لے کر آئے، اس کتاب کے بارے ہم کتنا جانتے ہیں. اور ہمیں دشمنوں نے اس قدر الجھایا کہ ہم اصل مقصد جو تھا نا اس سے کہیں دور ہو گئے. حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے خود فرمایا جو عبادت کا مقصود نہ جانے، جو عبادت کا مقصد نہ جانے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے، کہتے ہیں وہ کبھی حقیقت کو پا نہیں سکتا. اس کی مثال حضور غوث پاک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے خود ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی، کیونکہ آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے مثال دیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خراسان کی طرف چلے، ایران کا ایک علاقہ ہے، ایک آدمی خراسان کی طرف چلے اور سفر اس کا ہو خراسان کی طرف، لیکن وہ یہ کہتا ہو کہ میں جانا مکے چاہتا ہوں. ہمارے دور کے اعتبار سے آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی چل پڑا ہے اور بڑا جانے والے راستے پر، اور وہ یہ کہتا کہ میں نے شیخو پورے جانا ہے، تو کیا وہ شیخو پورے پہنچ جائے گا؟ کیوں؟ اس کا ارادہ غلط ہے. اس کا ارادہ تو ہے کہ میں نے شیخو پورے جانا ہے، لیکن اس کی سمت غلط ہے. کسی شخص کا ارادہ ہو کہ میں نے شیخو پورے جانا ہے اور وہ پیدل چلنا شروع کرے، وہ شیخو پورے پہنچ جائے گا کہ نہیں پہنچے؟ دیر سے ہی صحیح لیکن اپنی منزل تک. حضور غوث پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی عبادت کا مقصد ہی نہیں پتا،
جس آدمی کو اپنی عبادت کا مقصد نہیں پتا کہ نماز کا مقصود کیا ہے، کہتے ہیں اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ آدمی خراسان کی طرف جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مکے جانا چاہتا ہوں۔ تو ہم جو ذکر کرنے بیٹھتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے کیا ہیں۔ ہمیں اس قدر الجھایا گیا، اتنا الجھایا گیا، اتنا الجھایا گیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت رہی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد تک 60 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر اموی خلافت ہے، پھر بنو عباس ہیں، سارے، لیکن 60 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے تقسیم کیا گیا؟ ہمیں ایسے تقسیم کیا گیا، آپ سارے جانتے ہیں، مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، آج کے جدید دور میں تو نہیں لوگ بچے جانتے، نہ ان بچوں کی کتابوں میں یہ باتیں ذکر ہیں۔ یہ پہلے جو ہندوستان تھا اس میں پاکستان بھی آتا ہے، اس میں انڈیا بھی آتا ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، اس میں سری لنکا بھی آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مسلم بادشاہوں کے زیر اثر علاقے تھے، یہ ایک ہی علاقہ تھا، مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت تھی۔ دشمنوں نے یہاں پر مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس خطے کو تقسیم کر دیا۔ دوسری طرف عرب میں شام کو جو علاقہ ہے، شام کے علاقے میں اردن، لبنان، فلسطین، یہ شام کے علاقے ہیں۔ آج وہ الگ الگ ریاستیں ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یہ سارا کا سارا جو ملک ہے، لبنان، اردن، فلسطین، یہ کس کا حصہ تھا؟ شام کا حصہ۔ ترکی کی حکومت، ترکی کی حکومت سعودی عرب پر بھی تھی، اور اس وقت اس کا نام حجاز مقدس تھا۔ اور ترکی کے بادشاہ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کا صدقہ وہاں کی حاضری عطا فرمائے، مسجد نبوی شریفہ کا جو پرانا حصہ ہے، جو آپ کے روضہ اقدس سے لے کے تھوڑا سا آگے تک ہے، وہ آج بھی ترکوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی پوری تاریخ ہے ترکوں کے پاس کہ ترکوں نے، ترک بادشاہوں نے اس کو کیسے تعمیر کیا تھا، اور ترکوں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جس جگہ پر آپ نے پاؤں رکھا، جس جس جگہ پر آپ گئے، وہاں انہوں نے مسجد تعمیر کروائی۔ ہر جگہ پر وہ مسجد ہے جو ترکوں کے زمانے میں تھی۔ جتنی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہیں ہیں جو آپ کے ساتھ منصوبہ، ان سب جگہوں پر ترکوں نے مسجد تعمیر کروائی تھی کہ جو یہاں پر آئیں گے انہیں پتہ چلے گا تو یہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ وہ یہاں نماز پڑھیں۔ یہ ترکوں کا طریقہ تھا۔ پھر اس زمانے میں مسجد نبوی شریفہ کی جو تعمیر کروائی گئی تھی، جو مسجد حرام کی تعمیر کروائی گئی تھی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھائیے کہ انہوں نے ذرا سی بھی ہتھوڑی جو تھی نا وہ مارنا گوارا نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سارا، اور اس کے لیے پتہ کیا کیا گیا تھا؟ ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ نجد و حجاز۔ انہوں نے اس میں بڑی تفصیل سے لکھا کہ پوری دنیا سے کاریگروں کو بلایا گیا، ان سارے کاریگروں کو بلا کر کہا گیا کہ اپنے بچوں کو یہ فن منتقل کرو جس میں تم ماہر ہو۔ ان کے بچوں کو قرآن سکھایا گیا، حدیث سکھائی گئی، ان کو حافظ قرآن بنایا گیا۔ ایک طرف ان کو ان کے باپ اپنا ہنر عطا کرتے، ہنر سکھاتے کہ کیسے کام ہوگا۔ مجھے بتائیے کتنا دیر کا منصوبہ ہے، کب بچے جوان ہوں گے، ان کو فن منتقل کیا جائے گا، ان کو قرآن پڑھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جتنی دیر مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی باوضو رہنا ہے، اور کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ جس کا دل سیر ہو جائے، جو تھک جائے، دل اس گندا نہ کرے، وہ بے شک چلا جائے۔ جب تک کام کرنا ہے تلاوت کرتے رہنا، باوضو رہنا ہے، جب تک کام کرنا ہے۔ اب یہ جو کاریگر تیار ہوئے تھے، اس کے بارے میں علماء سیر نے لکھا یہ 500 بندے تھے۔
اب یہ 500 جو کاریگر تیار ہوا تھا، جس میں لکڑی کا کام کرنے والے، پتھر کا کام کرنے والے اور سارا کام کرنے والے، تعمیراتی کام کرنے والے، سب کے سب قرآن کریم کے حافظ اور قرآن کے عالم، باوضو اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ سارے کام کرتے۔ ترکی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج بھی ترکی کے دور حکومت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، جہاں آج لائبریری بنا کے اس کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں مکان تھا ایک، اور اس مکان کو کیا کیا کرتے تھے ترکی کے دور میں؟ 11ویں کی رات کو، یعنی جب اگلا دن 12ویں کا ہونا، تو چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے بچیاں، ان سے وہ ساری جو مکان تھا اس کی کلی کروا کر وہ قرآن کی تلاوت کرتے، یوں پھر اگلا 12ویں کا دن آتا۔ اب ہندوستان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ فرنگیوں نے آج بھی ان کی کتابیں، امریکہ کی وزارت خارجہ نے باقاعدہ یہ 2-3 سال پہلے بیان جاری کیا کہ وہابی تحریک کو ہم نے فروغ دیا۔ ان کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ جو نجدی تحریک ہے، جو وہابی تحریک ہے، اس کو ہم نے فنڈنگ کی۔ اب آپ دیکھیں اس دور میں تو کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے پرچم کیا اٹھایا؟ توحید کا۔ اور انہیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو جی یہ تو اجمی لوگ ہیں، تم عربیوں پر حکومت کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بغاوت کی اور ترکی کے بادشاہوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ترکی کے بادشاہوں نے کہا کہ ہم مدینہ طیبہ کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیں گے، ہم خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کا نام حجاز مقدس سے بدل کر سعود نے سعودی عرب رکھا کہ سعود کا عرب۔ 2 ہستیاں تھیں، ایک سعود اور دوسری آل شاہ۔ ایک کی نسل جو ہے اس کے ذمہ مسجد حرام اور حرمین شریفین کے انتظامات ہیں، اور ایک جو ہے وہ حکومت کے انتظام سنبھالتی ہے۔ 2 باتیں ہوئی۔ بر صغیر ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، عرب کو انہوں نے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ حجاز مقدس کو ترکیوں کے قبضے، ترکیوں کی حکومت جو تھی وہاں قائم تھی، ان سے لے کر وہاں سعودی عرب کو بٹھایا گیا، اور انہوں نے 1990 کی دہائی میں، 80 اور 90 کی دہائی میں، بلکہ اس سے پیچھے لے کے چلوں تو جتنے جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات تھے، ان سب کی عمارتوں کو انہوں نے شہید کیا، بلڈوزر چلایا۔ اور 90 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے جو وہاں پر تھا، اس کی ساری عمارت انہوں نے شہید کیا۔ اب جنت البقیع میں آپ چلے جائیں تو آپ کو کچھ نہیں نظر آتا۔ اہل بیت اطہار کا جو حصہ ہے، جہاں وہ آرام فرما، وہاں وہ جانے بھی نہیں دیتے، اور قدم قدم پہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور قدم قدم پہ کھڑے کیا ہوتے ہیں؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے وہاں ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ جو بریلوی ہیں یہ آ کے قبر والوں کو سجدہ کرتے ہیں، قبر والوں کی آ کے عبادت کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ یوں عرب بھی گیا، بر صغیر بھی گیا، شام کے 2 ٹکڑے کر کے، شام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، لبنان، اردن، فلسطین، یہ سب علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ عرب کی ریاستیں، ابو ظبی، دبئی، یہ سب ریاستیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے، یہ ان کا جو پروگرام تھا، کیا یہ 1 ماہ میں بنا تھا؟ 1 سال میں بنا تھا؟ انہوں نے یہ پروگرام جو تھا، کتنی ان کی محنت تھی، صرف اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کسی طریقے سے ان پر قابو پایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سارے جانتے ہیں کہ مومن جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یورپ کے مغربی ملکوں میں سے کسی ملک کی آپ نے کرکٹ ٹیم دیکھی ہے؟ یہودیوں کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے۔ چند ایک ملکوں کے علاوہ باقی یورپین ملک جو ہیں، ان کی کوئی آپ کو کرکٹ ٹیم نظر نہیں آئے گی، نہ یہودیوں کی آپ کو ہاکی ٹیم نظر آئے گی، نہ فٹ بال کی ٹیم نظر آئے گی۔ یہودی صرف ایک ہی کاز پر لگے ہوئے جو آپ کو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے کیا بیان کیا تھا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اور انہوں نے اپنی دشمنی کو بھلایا نہیں۔ قرآن کریم نے 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے،
اور آپ اگر آپ کا کوئی عزیز، کوئی بیٹا، کوئی باہر گیا ہوا تو اس سے پوچھ کے اس بات کی تصدیق کر لیجیے گا، قرآن پاک پر آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ قرآن فرماتا ہے جو یہودی ہے نا وہ تم سے سخت عداوت رکھتے ہیں، تم سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن جو عیسائی ہیں نا وہ تم سے محبت رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کو چھوڑیں، آپ باہر کے ملکوں میں بھی چلے جائیں تو عیسائی کوئی ملے گا تو وہ آپ سے پیار سے ملے گا، اور یہودی آج بھی مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ آج بھی ہمارے اس دشمنی کو اپنے اندر پالے ہوئے۔ کیوں؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی نہ رہے، لیکن کچھ جو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ جائیں گے آپ۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینوقا، ایک قبیلے کو اللہ کے نبی نے مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔ پھر جب جنگ خیبر ہوئی تو اس میں یہودی رہتے تھے خیبر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنے یہودی تھے وہ سارے خیبر سے بھی نکال دیے گئے، لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اس دشمنی کو کبھی بھی، اس دشمنی کی آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا، لیکن ہمیں انہوں نے کیا کیا؟ تقسیم کر دیا۔ ہم کیسے تقسیم ہوئے؟ یہاں بر صغیر تقسیم ہو گیا، عرب تقسیم ہو گیا، عرب ٹکڑوں میں بٹ گئے، ان کا کام آسان ہو گیا۔ ہماری آپ دیکھیں کہ جو وہ چاہتے تھے نا ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ کیا مقصد تھا ان کا؟ کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ جائیں، اور ٹکڑوں میں ایسے بٹے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ پورے امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ آپ کے ناخن میں تکلیف ہو تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کے پاؤں کی چیچی میں، چھوٹی انگلی میں تکلیف ہو تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ میں کہوں گا بھئی وہ تو آپ کے جسم سے کافی دور ہے، آپ کے دماغ سے کافی دور ہے، آپ کے دل سے کافی دور ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس کی تکلیف جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے۔ تو پوری امت مسلمہ کی مثال اللہ کے نبی نے ایک جسم کی دی ہے۔ فلسطین میں 9,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ 9,000 سے زیادہ۔ آج صبح کی جو رپورٹ، ہمیں تو صحیح رپورٹ بھی نہیں مل رہی، 9,000 سے زیادہ، اور اس میں 3,000 ان کے ننھے منھے بچے ہیں۔ اس سے زیادہ ہو چکا، 4,000 ہو چکا۔ ہمیں صحیح رپورٹ ہی نہیں کوئی کر رہا ادارہ کہ جی کتنے وہاں پہ کتنے لوگ شہید ہوئے۔ وہاں پہ ساری غزہ، اس کی ساری جتنی آبادی ہے وہ سارا ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے، لیکن آپ دیکھیں ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے 63 اسلامی ملکوں میں سے کوئی ایک مسلمان ملک بھی نہیں ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے کہ یہ ظلم ہے، اس کو بند کرو۔ نہیں ہے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نا سعودی عرب کے حکمران، ہمارے حکمران، وہ جی کوئی ان کا کوئی بہتر حل ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جس سے دونوں کو، یعنی انہوں نے یہ باور کرا دیا کیونکہ میڈیا ان کا۔ میں ایک بڑی اہم بات یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں ان سب بچوں سے کروں گا۔ آپ کو پتا ہے آپ دوڑتے ہیں کیمسٹری سے، فزکس سے، بایو سے، باٹنی سے، لیکن یہ کیمسٹری، فزکس اور بایو یہ آپ کے قرآن سے ثابت ہے۔ جو علوم قرآن کریم نے دیے تھے، جن علوم کے بارے قرآن نے نشاندہی کی تھی، آج مسلمانوں کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ 63 اسلامی ملک ہیں لیکن نہ ان کے پاس کوئی میڈیا۔ کیوں؟ ہم نے ایک کام کیا معذرت کے ساتھ، ہم یہ سمجھے کہ شاید اللہ اللہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، بس ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی تلواریں تھیں کوئی بتائے گا؟ نہیں جانتے آپ کو؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 تلواریں تھیں، 5 نیزے تھے، 7 کمانیں تھیں، جو آپ کے اپنے پاس، جو آپ کی ذاتی ہتھیار۔ کتنی؟ 11 تلواریں، 5 نیزے، 7 کمانیں۔
یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذاتی ہتھیار تھے، اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں نکلتے بھی ہیں، جنگی لباس بھی زیب تن کرتے ہیں۔ آپ جنگ بدر میں دیکھ لیں، جنگ احد میں دیکھ لیں، جنگ خندق میں دیکھ لیں، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دشمنوں کا سامنا کیا۔ اگر صرف دعاؤں سے معاملہ ٹلنا ہوتا، صرف دعاؤں سے بات حل ہونی ہوتی، تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لیتے، مسجد نبی میں بیٹھتے، اللہ 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 اللہ، یا اللہ ان کو بھی ہلاک کر دے، یا اللہ ان کو بھی ہلاک کر دے۔ حضور علیہ السلام نے ان دعاؤں پر، صرف وظیفوں پر اکتفا نہیں کیا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ مجھے کہتی ہیں کہ جی پاجی کوئی وظیفہ دس دو، میرا ایک کوئی پتر آتے وہ میری گل نہیں مانتی۔ میں نے کہا کہ ہر چیز کا حل وظیفہ نہیں ہوتا، آپ کا بیٹا آپ کی بات کیوں نہیں مانتا؟ وہ جی اللہ تعالیٰ نے بڑی دیر بعد سنی، ایک کوئی پتر وا تے لاڈا پیارا نہ وڈا کیتا تے ہن آکھے نہیں لگتا، تو قصور کس کا ہے؟ قصور تو پہلے ہے کہ اس کو لاڈ پیار سے بگاڑ دیا، پھر ایک بابے کے پاس دوسرے کے پاس۔ ہم چاہتے ہیں ہر کام دعا سے حل ہو، ہمیں پڑھنا نہ پڑے، جبکہ وہ ساری قومیں جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر آگے گئیں۔ آج دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر ان کے پاس۔ آج آپ فیس بک کے اوپر کوئی یہودیوں کے خلاف کوئی بات لکھیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فوراً آپ کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور آگے سے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان 63 ملک مل کر اپنا ایک فورم نہیں بنا سکے جو ہم ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو بتائیے ہم اپنی اصل منزل سے ہٹ گئے کہ نہیں؟ ہم جس رستے پر ہمیں چلنا چاہیے تھا اس رستے پر تو ہم ہیں ہی نہیں، اس رستے پر تو ہمیں لگایا ہی نہیں گیا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں چلایا ہی نہیں گیا اس رستے پر کہ یہ رستہ بھی ہے جس رستے پر تم نے چل کر اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم عمل سے پیچھے ہو گئے، اور ہم سمجھ لیں کہ شاید فضائل ہی سب کچھ ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ کئی بار آپ لوگوں کی گوش گزار کیا، میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے ریکال آپ کو کرواؤں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک قافلہ، ایک جنگی مہم پر ایک لشکر روانہ کرتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں، سارا لشکر اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد روانہ کرتے ہیں۔ اب سب کو پتا ہے کہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپسی آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے۔ آخری وقت ہے نا، جہاد میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں دشمن سے آ سکیں گے نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ عبداللہ بن رواحہ سوچتے ہیں یار آخری دن، آخری کوئی موقع ہے، پتہ نہیں واپسی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، چلو میں ایسا کرتا ہوں 5-6 گھنٹے تو رہتے ہیں، تو میں جمعہ پڑھ کے پھر جا کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ میں آپ کو اطاعت و اتباع کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے 52 دن ذکر کیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ اس میں برکتیں دے، اس میں اور زیادہ آپ کے اخلاص میں برکتیں دے، لیکن اس سے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اس سے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یار فجر کی نماز تو ہو چکی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، جمعے میں کتنا وقت ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمعے کی نماز ادا کروں، پھر لشکر کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ میں یہاں رک کے آپ سے پوچھوں، بتائیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی نیت کتنی اچھی ہے، ان کا ارادہ کتنا اچھا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں جمعہ نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں رک جاتا ہوں، جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے میں دیکھا، اے عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جامع ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے آپ کے سامنے جو ذکر کر رہا ہوں۔ اے عبداللہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانے لگے تھے، پتہ نہیں وہاں سے واپسی بھی آئیں گے کہ نہیں، میں نے کہا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں۔ پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ کاش کہ اس بات کو ہم سمجھ جائیں، اس ایک جملے کو سمجھے، زندگی کا مقصد جان جائیں گے۔ اے عبداللہ
تم ساری روئے زمین کی دولت خرچ کر ڈالو تو جو صبح میرے کہنے پہ چلے گئے تھے ان کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ یہاں اپنی نیت اور اپنے ارادے کی بات نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا، وہ صبح سویرے چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تم ساری روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر ڈالو تو اے عبداللہ تم ان کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ انہوں نے میری بات کی تعمیل کی، میرا حکم مانا، ہم نے حکم مانا، ہم نے حکم مانا۔ میں ایک مثال دے کے آپ سے سوال کا جواب آپ کو جان دیں۔ آج 3 نومبر ہے، سال 2023 میں اب تک کوئی 43 جمعے گزر چکے۔ کتنے جمعے؟ 43 43 جمعے۔ کتنے؟ 40 پہ 3 43۔ کتنے جمعے گزر گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سب سے پہلے جائے گا اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ کتنا؟ اس کے بعد جو گیا اسے گائے صدقہ کرنے کا، اس کے بعد والے کو بکرا صدقہ کرنے کا، اس کے بعد والے کو مرغی صدقہ کرنے کا۔ ایک روایت میں اس کے بعد چڑیا کا ذکر آیا کہ سب سے پیاری چڑیا، لیکن مشہور جو ہے مرغی کے بعد انڈا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا فرمایا۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کو کوئی بھی ثواب ہے؟ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ سب نے اونٹ کا ثواب لیا؟ سوچیں، آپ سب نے اونٹ کا ثواب لیا؟ کتنا نقصان ہو گیا؟ کئیوں نے انڈے کا ثواب بھی نہیں لیا ہوگا۔ کیا جو دن گزر گیا دوبارہ آئے گا؟ کیا وہ جو 43 یہ 10 ماہ کا حساب ہے، آپ نے 43 اونٹ جو تھے وہ ضائع کر دیا۔ اگر یہ سارا حساب لگایا جائے اور یہی ہمیں پتہ چلے کہ جی یہاں اس بازار میں جو ملتی ہے نا چیز وہ 5 روپے مہنگی ہے، 2 بازار آگے جاؤ نا تو وہ 5 روپے سستی ہے، تو ہم اپنے بچے کو تاکید کریں گے اوے ایتھے نہیں جانا، اتھے جا کے لے کے آؤں گی، 2 قدم اگے مر جائیں، یہی جملہ ہوگا ہمارا۔ 2 قدم اگے چلا جائیں، 5 روپے سستی ملتی ہے۔ ہمارے بارے اللہ قرآن میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا تو سارا علم رکھتے ہیں، آخرت کا علم نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کرام علیہ رضوان نے، آپ کے بعد والوں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کی بھی تعداد گن کے بتائی تھی کہ حضور کی داڑھی مبارکہ میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کے مسکرانے، آپ کے تبسم فرمانے کے مواقع کو بھی یاد رکھ کے دنیا والوں کو بتایا۔ یہ تو ایک طرف رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی موج میں آتے تو اپنی سواری پر کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، اونٹ پر، دراز گوشت پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی موج میں آتے تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیتے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے بیٹھنے والے شخص ہیں انہیں کہتے ہیں ردیف۔ کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ اس طرح آپ موٹر سائیکل کے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کتنے لوگوں کو پیچھے بٹھایا تھا؟ اصحاب سیر نے وہ بھی گن کے رکھا ہے، ان کی تعداد 36 ہے۔ ان کی تعداد 36 ہے کہ 36 صحابہ ہیں جن کو حضور نے اپنے پیچھے بٹھایا تھا، باری باری مختلف مواقع۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، لیکن ہم ہی کملے ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ ہم ہی ایسے کملے ہیں، ہم ہی ایسے بے وفا قسم کے لوگ ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں اس کی ایک اور بات آگے ذکر کروں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے میں وہ آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں بھلا؟
رب اجعلنی ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے علاوہ کوئی دعا؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ثم لیتخیر، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، تشہد کے بعد درود کے بعد تمہیں اختیار ہے، جو جی چاہتا ہے مانگو اللہ دے گا، جو جی چاہتا ہے مانگو اب اللہ عطا کرے گا، اب دے گا، اب اس کے دینے کا وقت ہے۔ مجھے بتائیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ میں سے شاید کسی کے وہ سنی ہو، شاید کسی نے، مجھے امید ہے کہ سنی ہوگی۔ آپ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، لیکن ہم نے کبھی وہ دعا نہیں پڑھی۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ حضور کی دعا تھی جو آپ سلام سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے نہیں ہے؟ ہم اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، ہمیں چلو یہ تو کیا یاد ہونی تھی، ہم جو مانگنے کا موقع تھا ہم نے وہ وقت ہی یاد نہیں رکھا کہ یار یہ تو موقع ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا مانگو جو جی چاہتا ہے مانگو، اللہ تمہیں عطا کریں گے، یہ عطا کرنے کا وقت ہے۔ بتائیے ایک آدمی سارا دن مزدوری کرتا رہا، جب آقا کے دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا مجھے بس 2 روپے چاہیے، بس ٹھیک ہے دے دو۔ اگر اسے پتا ہو کہ میں مانگوں گا یہ دیتا چلا جائے گا، میں مانگوں گا یہ دیتا چلا جائے گا، میں مانگوں گا یہ دیتا چلا جائے گا، وہ مانگنے سے ختم ہوگا؟ مجھے بتائیے آپ کو دعائیں آتی ہوں گی تو آپ سلام پھیریں گے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی، کیوں؟ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن ہم غریبوں کو، ہم کملوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمیں یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اور آگے لے کے چلوں بات کو، تو وہ فارسی میں ایک شعر ہے، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہو، یہ سارا جسم ہی کٹا پھٹا، میں کہاں کہاں مرم۔ ہم یتیم العلم لوگ ہیں، علم سے خالی ہیں۔ ہم سارے اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، کسی ماں سے پوچھے کہ وہ اپنے بچے کو کیسے اپنا خون جگر دے کے پالتی پوستی، کیسے اس کے 2-3 سال گزرتے ہیں، وہ جب رات کو سونے نہیں دیتا، وہی ماں سارا دن گھر کے کام بھی کرتی، جب رات کو تھکی ہاری لیٹتی ہے تو بچہ جو ہے اس کی نیند خراب کرتا، لیکن اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی اس کے ماتھے پر بل نہیں آتا۔ باپ سارا دن مشقت کرتا کہ میرا بیٹا کسی قابل بن جائے، میرا بیٹا کسی مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن ایک بات میرے عزیزوں جو میں آپ سے کرنے لگا اور بات سمیٹتا ہوا اختتام کی جانب لے جا کر آپ کو دعوت فکر دے کر جاؤں گا کہ میرے عزیزوں آپ یہ سوچئے، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہاں ہمیشہ زندہ رہے گا؟ نہیں، سب نے مرنا، سب نے مرنا، سب۔ واصف علی واصف رحمہ اللہ نے کہا تھا ہم سارے مستقبل کے مردے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، سب نے باری باری، جس کی باری آئے جاتا رہے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے مرنا بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن کیا آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا اس قابل ہے کہ آپ کو غسل دے سکے؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ مرد کے کفن میں کتنے کپڑے سنت ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ عورت کے کفن میں کتنے کپڑے سنت ہوتے ہیں؟ نہیں پتا میرے عزیزوں۔ تو بتائیے ہم اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ کرتے رہے، اس کو یہی نہ بتا کے جا سکے کہ بیٹے میں مر جاؤں، آج دیکھیں مجھے اس بات پہ غیرت آئے گی، حیا آئے گی کہ کوئی میرا جسم دیکھے، لیکن اگر فوتگی ہو جائے تو میں سب سے پہلے کسی باہر کے بندے کو بلا کے لاؤں گا، میرے ابا جی نے غسل دے دو۔ اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جو کہے گا یار میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، کاش میں تجھے یہ تعلیم بھی دے دیتا کہ مجھے غسل کیسے دینا ہے۔ میری بات کا غصہ تو نہیں کر رہی؟ مجھے بتائیے پھٹے پر میں نے، آپ نے، سب نے پڑے ہونا ہے، سب یہ وقت سب پر آئے گا، لیکن ہمارا بیٹا دور کھڑا ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابا کو غسل کیسے دینا، وہ کبھی کسی کو کہے گا۔ اور میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ آج سے 20
21 سال پرانی بات ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اور ہمارے فقہائے احناف نے لکھا کہ آپ جا کے اپنی عورتوں سے پوچھیے گا، یہاں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے بالوں میں کنگھی نہ کی جائے کہ اس کو اتنی سی تکلیف بھی دینا جائز نہیں ہے. لیکن ہماری مائیں بہنیں وہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پورے کنگھی کرتی ہیں، اس کے پورے سر پہ کنگھی کی جاتی ہے، جس کی شریعت مطہرہ میں اجازت ہی نہیں ہے. لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس مسئلے کا نہیں پتا جو میرے اور آپ کے سب کے ساتھ پیش آنا. ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی معاملے میں یتیم نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا، بتا رہے تھے کہ جی شرمگاہ کیسے دھونی ہے، واش روم میں کیسے جانا ہے، کیسے شرمگاہ دھونی ہے، استنجا کیسے کرنا ہے. تو اس نے کہا اس کو ابھی نہیں پتا آپ کو کہ کیا بات ہو رہی ہے یا نعرہ لگنا بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب وہ یہ بات بتا رہے تھے تو سلمان فارسی سے کسی نے کہا، تانوں تاڈے نبی نے سب کچھ ہی سکھایا ہوا ہے، لقد علمکم نبیکم کل شیء. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. وہ کہنے لگے ہاں ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمیں ہماری نبی نے سب کچھ سکھایا. بتائیے جس کو اس کے آقا نے سب کچھ سکھایا ہو وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ نہلایا کیسے جائے گا، کفن کیسے دیا جائے گا، اور اس کو قبر میں اتارا کیسے جائے گا، کچھ بھی نہیں جانتے ہم. اگر ہمیں قرآن پڑھنا پڑ جائے تو ہم قرآن کے ترجمے سے بھی واقف نہیں کہ قرآن ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے. تو میرے عزیزوں، بات جتنا لمبی کرتے چلے جائیں گے، ان ساری باتوں سے جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم کوئی بھی نیکی جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں. ہم آج سے یہ ارادہ کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل ہمارا سامنا ہو تو آپ خوشی کا اظہار کریں. تو ہمارے پاس بہترین ذریعہ جو ہم سارے کر سکتے ہیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. قرآن کو اگر آپ کو خود نہیں پڑھنا آتا تو اپنے کسی بیٹے سے کسی بیٹی سے کہیں کہ پوت امینو سنات دست صحیح کہ میرا رب میرا گلا کی کر دے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، وہ ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور سورہ فاتحہ کی حدیث تفسیر میں سورہ فاتحہ کے اندر پوری جو اس کی تعریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب بندہ کہتا نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو نے میری حمد کی. بات ہو رہی ہے اس طرح آپ واٹس ایپ کے اوپر میسج کرتے ہیں، اگلا آپ کو میسج کا جواب دیتا ہے، پھر آپ کرتے ہیں، پھر آگے سے رپلائی آتا ہے. یہ رپلائی آ رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف و توصیف کی. آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. آگے سے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، عبادت تو نے کرنی ہے، مدد میں کروں گا. پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں ہاں اے میرے بندے جو تو نے مانگا اب میں تجھے عطا کروں. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو پھر میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. تو اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، ایک عرب کے عربی کا ایک واقعہ ہے. وہ کوئی جاننے والا تھا عربی. اب وہ نماز پڑھنے چلا گیا تو امام صاحب نے سورہ یوسف پڑھی. اب وہ جو شیخ صاحب تھے وہ نماز کے بعد بیٹھ گئے اور بڑا مسکرا کے امام صاحب کی طرف دیکھا. امام صاحب نے حیران ہو کے دیکھا جی آپ مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جو پنجابی ترجمہ وہ یہ ہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو معرفت عطا فرمائے، آپ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے مسجد حرام میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی معرفت، اس کی تخلیق، ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے.
اور مسجد نبوی شریفہ میں زیادہ تر وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے. یہ فرق ہے. میں نے تو 2 بار جا کے یہ فرق دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معرفت عطا فرمائے کہ آپ کو پتہ چلے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے پنجابی میں اس کا مفہوم نہیں بنتا. یوسف علیہ السلام نے پوچھ چھوڑ دیتا تھا کڑنا نہیں سی. یعنی گویا جہاں تم نے وقف کر کے رکوع کر لیا یہ رکوع کرنے کا محل نہیں تھا. آگے بات مکمل ہونی تھی جو تم نے چھوڑ دی درمیان میں. اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ امام صاحب رکوع کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو بتائیے ہم کیا کریں. ایک حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیں نماز کو جتنا سکون سے پڑھ سکتے اتنا سکون سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں. میں پچھلے ہفتے ایک ختم تھا قلوں کا تو ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جی میت کیسے لے کے جائیں گے کیا کیا کرتے ہیں اور پھر آگے کیا کرنا چاہیے. میں نے قلوں کے ختم پہ کہا میں نے کہا اگر خدا کا واسطہ ان بچوں کو یہ ہمارے جو بچے بیٹھے نا انہیں ہم سے زیادہ علم ہے مجھ سے زیادہ آپ سے زیادہ یہ بچے جانتے ہیں. آپ ان سے موبائل پوچھیں کون سا اس وقت مارکیٹ میں اچھا موبائل ہے یہ آپ کو بتا دیں گے. اس موبائل میں کیا کیا ہے یہ آپ کو بتا دیں گے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کیسے ویڈیو نکالنی ہے. ہمارا چھوٹا بچہ جس کو بولنا نہیں آتا وہ بھی یوٹیوب پر ویڈیو سرچ کر لیتا ہے بول کے نکال لیتا ہے. آپ سارے جانتے ہیں اس بات. انہیں یہ بھی بتائیں کہ بیٹے میں نے مرنا ہے تو مجھے کفن دینے کا طریقہ مجھے نہلانے کا طریقہ یہ نہ ہو کہ میری لاش گھر میں پڑی اور تو بات ڈھونڈ رہا ہو کہ کوئی نہلانے والا مل جائے. اور ہم نے اس کام کے لیے صرف مولوی صاحب رکھے ہوئے کہ فلانے مولوی نے لایا فلانے مولوی نے لایا فلانا مولوی لایا. الحمدللہ ہمارے محلے میں ملک پور میں جو ہمارا محلہ اس میں میں نے جنازے نہیں پڑھائے. میں نے کہا نمازی جس کے گھر فوت کی ہوگی وہ خود جنازہ پڑھائے. اور ہمارے محلے میں الحمدللہ خود جنازے پڑھا رہے ہیں. جس کے یہاں فوت کی ہوتی ہے وہ خود پڑھاتا ہے. اتنا اس کو کم از کم علم ہونا چاہیے کہ جنازہ کیسے پڑھایا جائے. نماز سکون سے پڑھنی چاہیے. ایک حدیث سنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ تو آگے کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد. اس کے بعد ایک صحابی نے پڑھا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. معنی اس کا خلاصہ جو ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کی حمد کو سنتا ہے. جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کی حمد کو. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً کہا اے اللہ ساری حمدیں تیرے لیے ربنا ولک الحمد. اے ہمارے رب سب حمدیں تیرے لیے. اس صحابی نے آگے اضافہ کیا اے اللہ حمد بھی ایسی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ساری برکتوں والی پاکیزہ کثیر حمد تیرے لیے. اور اللہ کے نبی پتہ کیا پڑھا کرتے تھے ربنا لک الحمد کے بعد آپ پڑھتے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت. اے اللہ ایسی حمد زمین بھر جائے آسمان بھر جائے آسمان و زمین کے درمیانی حصہ سارا بھر جائے اور جو تو چاہے وہ بھی بھر جائے. اے اللہ اتنی حمد تیرے لیے. ہم نے کبھی بھی نہیں پڑھا ہوگا. تو اس صحابی نے پڑھا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو نماز مکمل کر کے فرمایا یہ جملہ کس نے کہا تھا یہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کس نے کہا تھا. وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کہا تھا. فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو دوڑ لگا رہے تھے کہ اس کا ثواب میں نے لکھنا ہے. تو میرے عزیزو اصل مزہ اطاعت و اتباع کا. تو خوشی کے بعد اصل معاملہ ہے اب چوری کھا لی ہے اب خون دینے کی باری ہے اب محنت کرنے کی باری ہے. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنا انشاءاللہ تعالی. کیوں او توفیق تے رب نے دینی ہے. لیکن امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا تو وہ کسی پہاڑی کے پاس سے گزرا تو اس کی قوم میں قحط سالی تھی. وہ کہتا ہے کاش ایک پہاڑ اناج دا ہوندا تو میں اپنی ساری قوم کو کھوایا ہوں. اس طرح کا اس نے جملہ کہا. اللہ نے اس وقت کے پیغمبر کو وحی کی کہ جاؤ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ میں نے وہ پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا. تو ارادہ کر لیں لیکن یہ ارادہ صحیح ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد تیرا قرآن
ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمنوں کا، وہ تو ہم سے آگے، بہت آگے، بہت آگے، اتنا آگے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے وہ جو بات کی تھی نا بچوں کے بارے میں، کیمسٹری، فزکس، بایو کے بارے میں، آپ پڑھیں، پوری امت مسلمہ ایک پیپسی کا مد مقابل نہیں بنا سکی۔ پوری امت مسلمہ کا کوئی ایسا برانڈ نہیں، جتنے برانڈ ہیں وہ سارے یہودیوں کے، KFC یہودیوں کا، میکڈونلڈ یہودیوں کا، آپ کے ہر پوری، آپ کہیں بھی چلے جائیں، پہاڑیوں پر چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو پیپسی مل جاتی ہے۔ کیا خیال ہے امت مسلمہ کس خیال میں لگ گئی؟ بس مکان بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، بس یہ کام کر لو، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، بس دنیا میں آئے ہو، کھاؤ پیو اور جاؤ۔ اس لیے آپ بچے جو خاص طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ آج کے بعد یہ ارادہ کریں کہ ہم اگر پڑھیں گے تو اس پڑھنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، ہم پڑھ لکھ کے اسلام کی حقانیت کی بات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو کچھ میں نے کہا اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری محافل مبارکہ لگاتار ہو رہی تھی، اس کا یہ الوداعی دن ہے۔ سرکار کی نعت ختم نہیں ہوگی، سرکار کی محافل مبارکہ ختم نہیں ہوگی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبادر مصطفیٰ کی جا کے کہیں درود و سلام میرا، سلام میرا نبی کے قدموں سے جھکا کے کہیں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ ہمارے اتنا عرض میرا، مدینے ہوئے گزر جو تیرا، مدینے ہوئے گزر جو تیرا، تو لے کے روزے گرد پیرا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، دن رات جو تڑاتے گنبد خضرا کرے، وجد میں آئی ہوئی ان ہواؤں کو سلام۔